بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you dear students? This is your Islamiat period. First recite دعا with me. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیے. صفحہ 33 پہ ہم آ گئے ہیں بیٹے. آج کے دن لکھیے، تاریخ لکھیے. آج ہم پڑھیں گے بصرہ میں بحیرہ راہب سے ملاقات. اس کا مقصد کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پہلے سفر تجارت کے لیے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ شام کی طرف جا رہے تھے. جب قافلہ بصرہ کے علاقے میں پہنچا، بصرہ ایک علاقے کا نام ہے، تو ایک عیسائی راہب نے، عیسائی راہب جو بڑے ان کی عبادت گزار ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کہہ دیں کہ مسجد کے امام، اسی طرح سے عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ اس بچے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی. تو جب عیسائی راہب نے ہی دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ کہا کہ مجھے اس بچے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی کی تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہودی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس لیے عیسائی راہب نے کہا کہ آپ ان کو شام لے کے نہ جائیں، وہاں پہ یہودی ہیں، اور اگر انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی پہچان لیا جیسا میں نے پہچانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنا تجارت کا سامان وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے اپنے پہلے سفر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے تب وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، آپ کو ایک بات اور بھی پتہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں آیا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ جب کبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، پڑھیں، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا طریقہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے، درود شریف پڑھتے رہیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.